چونکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ان کا جواب بھی دے الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شروع کریں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ ان کا اونچا بولنا اگر کفر کی دلیل ہوتا تو اللہ ان کو آمنو نہ کہتا، کافرو کہتا۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں وہ عدم ایمان کے قائل ہیں، انہوں نے ایک دلیل بھی پیش نہیں کی، الحمدللہ ایک بھی دلیل پیش نہیں کی۔ اور آگے سنے جناب طارق محمود صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا تھا۔ یہ تفسیر کا نام ہے آثار حیدری، جو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ اس آیات کریمہ کے تحت وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رسول خدا مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مہاجرین و انصار کا آپ کے پاس ہجوم اور مسائل کی کثرت ہوئی، اور ان لوگوں کا دستور تھا کہ حضرت سے نہایت ادب و آداب کے ساتھ جو آپ کے شایان شان تھا گفتگو کرتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول وجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایماندارو، اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند مت کرو، اور بات کرنے میں اس سے بلند آواز سے کلام نہ کرو جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ساقط ہو جائیں گے اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہوگی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر نہایت رحم کرتے تھے اور بہت شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حال پر رحم فرماتے تھے، نہایت شفقت سے پیش آتے تھے، اور ان کے گناہوں کو زائل کرنے میں کوشش فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے مخاطبین میں سے ہر ایک کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور اپنی آواز کو اس شخص کی آواز پر بلند کرتے تھے تاکہ خدا نے جو اس سے اعمال کے ساقط کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ موقع اس سے زائل ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے تشریف رکھتے تھے، ایک مرد عرابی نے دوسری طرف سے چلا کر پکارا یا محمد، حضرت نے اس سے بھی زیادہ آواز بلند کر کے پکارا تاکہ باعث عرابی بلندی آواز کے باعث عرابی گناہگار نہ ہو۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ صحابہ سے مطلب کہ پیار رہا ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیات کریمہ کے تحت ان کے مفسرین تفسیر الکوثر، تفسیر بلاغ القرآن، تفسیر فرات، یہ ابن عباس سے اور مجاہد سے قول نقل کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں آمنو آیا ہے، اس سے مراد اس کے امیر، اس کے سردار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر فیضان الرحمن والا لکھتا ہے کہ جہاں بھی آمنو آیا ہے اس سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور تفسیر نمونہ والا بھی لکھتا ہے قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی آمنو آیا ہے اس سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یعنی اس کے امیر، اس کے شریف جو فرد ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو طارق محمود صاحب، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پیار کیا کہ ان کے اعمال کو بچانے کی کوشش کی، اور دوسرا آمنو سے مراد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ان کے شریف، ان کے سردار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا ہے، دوسری آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا ہے۔ جو جواب تمہارا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق، وہی جواب، وہی عقیدہ شیخین کے متعلق ہمارا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حضرت حسن اللہ یاری صاحب جناب محترم، یہ جو جس ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ شیعوں کی نہیں ہے بلکہ یہ خارجیوں کی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ خطبہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، نہج البلاغہ کتاب ہے، صفحہ نمبر یعنی خطبہ نمبر 125 ہے۔ طارق محمود صاحب، جب خارجیوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر کہہ دیا صرف ایک غلطی پر، جیسے یہ نہیں شیخین کو معاف کر رہے، ویسے خارجی بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب زانی کو سنسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ بھی دلوایا اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلوائی، چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو قاضیانے یعنی کوڑے لگوائے، اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی اور جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان شرانگیزوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہو ہی شر پسند اور وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد برآری کے لیے کی راہ پہ لگا رکھا ہے اور گمراہی کے شمشان بیابان میں لا پھینکا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر کرنا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، کہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کو گناہ کی سزا دیتے تھے لیکن حق کے اسلام سے محروم نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ خطبہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا مکتوب شریف ہے، مکتوب شریف کا نمبر ہے 62۔ اس کے اندر یہ مالک اشتر کو اپنا خط لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر یہ حالات بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر بیان کرتے ہیں اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا کہ نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت علیہ السلام سے موڑ دیں گے اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا، لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ ان حالات میں میں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا یہاں تک کہ میں نے دیکھا مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا اگر کوئی رکھنا یا خرابی دیکھتے ہوئے اور اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا، اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی۔ مختصر ہے، میں نیچے اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی جعفر صاحب کہتے ہیں مرتدین سے مراد مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، طلحیہ بنت خویلد اور شجاع بنت حارث اور مانعین زکوٰۃ ہیں، منکرین زکوٰۃ ہیں، اور مسلمان اور اہل اسلام سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرما دیا میں نے اسلام اور اہل اسلام کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ منکرین مطلب اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد میں آخری ترین دینا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر حکم فرما دیا محبوب آج کے بعد کوئی منافق تمہارے ساتھ کسی سفر پر، نہ عام سفر پر، نہ جہاد پر نہ نکلیں۔ اور سورہ توبہ کے اندر انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم فرما کر کہہ دیا کہ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک بھی بیت اللہ شریف کے قریب نہ آئے۔ یہ 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ ہوئی، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور انما المشرکون نجس یہ 9 ہجری میں ہوا۔ تو یہ حکم آ گیا کہ محبوب آج کے بعد کوئی مشرک بھی تمہارے ساتھ نہ آئے اور کوئی منافق بھی آپ کے ساتھ نہ آئے۔ فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تخرجوا معي عدوا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا محبوب آج کے بعد کوئی منافق بھی آپ کے ساتھ نہ جائے، نہ جہاد میں نہ عام سفر میں۔ اب کوئی مشرک بیت اللہ شریف کے قریب آئے تو 10 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ یعنی حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج فرمایا۔ اس حج کے اندر ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھا، فاروق اعظم بھی ساتھ تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے یہ ایمان والے نہ ہوتے، یہ منافق اور کافر ہوتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ اگر ان کو ساتھ لے گئے ہیں تو مطلب یہ ہوا نہ شیخین یا ابو بکر صدیق کافر ہے، نہ عمر فاروق کافر ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوبہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوبہ قیامت کے دن کے لیے میرا وعدہ ہے، قیامت کے دن نہ میں آپ کو شرمندہ کروں گا نہ آپ کے یاروں کو شرمندہ کروں گا۔ شرمندہ کون ہوں گے؟ جو پیچھے کہہ رہے ہوں گے ینادونہم ولم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم فاقتلتم۔ جو صحابہ کے عیب ڈھونڈتے تھے وہی شرمندہ ہوں گے، وہی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ نہ قیامت کے دن میرا نبی شرمندہ ہوگا نہ میرے نبی کے صحابہ شرمندہ ہوں گے۔ یہ مختصر میں نے عرض کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت حسن اللہ یاری صاحب اپنا تکملہ پیش کریں، اس کے بعد جو حکم ہو انشاءاللہ۔ ختم ہو گئے جی، ابھی میں کنکلوژن اپنا پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیا مواد لایا تو میں ضروری ان کا جواب دے دوں۔
ٹھیک ہے نا, یہ کنکلوژن ہے میرا. ہاں وہ کنکلوژن بھی کر دیں, اور جو انہوں نے جواب دینا چاہتے بے شک دیں. جی دو جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا, لوگوں آپ کو یاد ہے کہ میں اپنی ٹرم میں جواب دوں گا, میں نے اپنا وقت بھی اس کو دے دیا کہ سوال کا جواب دے دو. پھر اس نے کہا میرا ٹائم ضائع کیا, میں نے بار بار دوہراتا رہا اپنا سوال, اس نے جواب نہیں دی. ٹھیک ہے نا, پھر کہا اپنے ٹرم میں جواب, اپنے ٹرم میں نے کہا کہ جواب نہیں دے گا, جواب نہیں دیا نا اس نے, میرے سوال کی طرف آیا ہی نہیں. کل لائری صاحب آپ نے پوچھا تھا یہ جواب آپ کا ہے. بہرحال آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیوں یہ جواب نہیں دے رہا, کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ جب جواب دے گا تو اس کو اقرار کرنا پڑے گا اپنے ائمہ کے متعلق, ہمارے جو عقیدہ ہے وہ اس کی تصدیق کرنا پڑے گا. اچھا میرے محترم ناظرین, اب آتے ہیں انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے میں ان کا جواب دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آیا پڑھی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس سال کے بعد مشرکین کے متعلق کہہ رہا ہے, مشرکین کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ حج نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا, مشرکین اب حج نہیں آ سکتے. یہ منافقین کے لیے نہیں ہے کہ منافقین کو بھی منع کہ حج پہ نہیں آ سکتے. پلیز خاموش, میری باری ہے. خاموش. منافقین کو حج جانے سے کوئی منع نہیں ہے کہ منافق حج نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ بالکل ان کی باطل ادعا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے یہ ان کے ضرر میں, ان کے فائدے میں نہیں ہے. میرے محترم ناظرین, میں ملاحظہ کریں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تھے تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی تھی کہ لا ترفعوا اصواتکم. تو یہ آپ کی ضرر میں, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لما قدموا, میرے کتاب نہیں کھل رہا میرے پاس باہر, اس کے آغاز میں یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے تو اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازیں بلند نہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ بلکہ اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہجرت کے وقت بھی آیہ نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد سنہ 9 ہجری کو بھی نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس کے دونوں حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور جو آغاز میں بھی نازل ہوئی ہے. تو ثابت ہوا کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا ابو بکر عمر کو کہ آواز بلند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کفر ہے, حبط عمل کا سبب ہے. اس کے باوجود انہوں نے کر لیا, اور یہ بالکل ثابت ہے کہ ان کی اپنی کتاب اس نے خود کہا تھا پچھلے ہفتے کہ اس کے تعدد نزول کو یہ شخص مانتا ہے. تو اس سے پہلے ثابت بن قیس بن شماس کے متعلق نازل ہوئی تھی, یہ تو مانتا ہے اس بات کو. تو یہ پتہ چلا. پھر یہ بات خاموش عربی آیا, عربی نے آواز بلند کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اس کے عمل حبط نہ ہو جائیں اس کو بلند آواز میں جواب دیا, ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے شفقت رکھتا ہے کہ بھئی یہ ناسمجھ ہے, اس نے آواز بلند کی ہے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو جائے, اپنی آواز بلند کر لیتا ہے تاکہ وہ گستاخ ہونے کے زمروں میں شمار نہ ہو جائے. ابو بکر عمر کے لیے تو یہ تو نہیں کہنا سورہ حجرات میں انہوں نے جب آواز بلند کی, جھگڑا کیا, کسی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی تاکہ یہ جو ہے کیا نہ ہو جائے, یہ گستاخوں کے زمرے میں نہ آ جائے. ان کے لیے تو آواز بلند نہیں کی. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر نے اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے آواز پر بلند کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعرابی کے لیے کیا تھا کہ ان کو حبط اعمال سے بچائے, ابو بکر عمر کے لیے نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین. پھر آپ نے جو نہج البلاغہ سے نقل کیا کہ زانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے, اس کے بعد اس کے دفن کیے, اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ زنا تو کفر نہیں ہوتا, گستاخی رسول کفر ہے. زنا میں اور گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اللہ کی بے احترامی میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. زانی کافر نہیں بنتا, زنا جب کر لیتا ہے تو اس کا وہ کافر نہیں بنتا, لیکن گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہو جاتا ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی منافق کا اس پہ پھر بھی اسلام کے احکام نازل ہوتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ایسا کافر ہو گیا کہ بھئی اس کی عورت طلاق ہو گئی, نہیں. جو منافق پر اسلام میں کافر کے احکام لاگو نہیں ہوتے, اس پہ مسلمان کے احکام لاگو ہوتے ہیں. بہرحال وہ بالکل آپ کے فائدے کی بات نہیں ہے. تو اچھا, تو ان کے باتوں کا جواب مل گیا میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے تھے آخر میں یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں. ان کے کوئی اہم پوائنٹس نہیں ہے جو میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی میرے محترم ناظرین. وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے صحیح ترین کتب سے میں نے ثابت کیا کہ یہ آیات ابو بکر اور عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. اللہ نے ان کی میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کی اس آیت میں تعریف کیا, مذمت کیا؟ ایک دفعہ سے نہیں کہا کہ تعریف کیا, کیونکہ سب کو پتہ مذمت کیا, ٹھیک ہے نا. یہ بار بار کہتے ہیں اس کے متعدد شان نزول ہیں. خاموش. متعدد شان نزول ہے. ایک دوسرا جو شان نزول ابو بکر عمر کے
ابو بکر عمر کے لیے نہ ہو، ایسے نے کسی کی سند پیش نہیں کی. اور جس کو یہ شان نزول کہتا ہے نا، وہ شان نزول ہے ہی نہیں. بہت سارے کہتا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے تم نہ بولو. جی ہاں یہ درست ہے، لیکن یہ شان نزول نہیں ہے. تمہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے. شان نزول، سبب نزول یہ ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوتی. تم نے جن چیزوں کو 14 چیزوں کو تم نے شان نزول بنا کر پیش کیا، اس میں سے بعض شان نزول بن سکتے ہیں، اکثر شان نزول طے ہی نہیں. اکثر شان نزول طے نہیں، وہ آیات کی تفسیر تھے. ٹھیک ہے نا. جو شان نزول بن سکتا تھا اس میں ایک صحیح ہے، باقی کا کوئی روایت نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ وہی ہے کہ ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. آپ نے کوئی شان نزول چاہے اپنے کتب سے کہ اس کی شان نزول ابو بکر عمر کے علاوہ کوئی اور ہو، آپ نے پیش ہی نہیں کیا. پیش بھی کرتے نا تو تعدد نزول ثابت ہے. بھائی ابو بکر عمر کے لیے بھی نازل ہوئی، ان کے لیے بھی نازل ہوئی ہے. پھر آپ کے اپنے امام کے قول سے میں نے ثابت کر دی. امام ماتوریدی، آپ ماتوریدی ہیں، ان سب کو پتہ ہے یہ ماتوریدی ہے شخص. ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنے امام نے جب کہہ دیا کہ آیت جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مشرک منافق ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. بھائی تمہارے اپنے کتاب سے جب میں نے دکھا دی کہ آپ بار بار کہتے ہو کہ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ نے کہا ہے. جب آپ کے اپنے کتاب سے میں نے دکھا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا منافق کے لیے بھی ہے، مشرک، بلکہ ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی منافق سے بھی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مشرک کے لیے بھی جائز ہے. تو پھر تم کیوں یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہو؟ جب میں نے آپ سے کہہ دی علامہ صاحب، شیخ صاحب، کہ یہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ابو بکر عمر 2 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا متعدد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کیوں آپ یہ ادعا کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے یہ ابو بکر عمر کے لیے ہے؟ ابو بکر عمر 2 آدمی ہیں، یہ زیادہ ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ آپ نے نکالا تھا، اٹھایا تھا، میں اس کا جواب دے دوں کہ یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی قرآن میں ہے وہ ٹرن نہیں لے رہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، آپ کے پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں. 7 منٹ ہو گئے سر، 5 منٹ ٹائم لینا تھا آپ نے. بھائی آپ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف یہ حدیث نہیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، معرفت الصحابہ. اس کو پوری حدیث کو تو پڑھو نا. پوری حدیث میں کیا لکھا ہے؟ پوری حدیث میں یہ لکھا ہے میرے بھائی، یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، حدیث ہے معرفت الصحابہ میں صفحہ نمبر 85 میں، حافظ ابو نعیم الاصبہانی. یہ بہت سارے آپ کے کتابوں میں کہ ابن عباس نے فرمایا ما انزل اللہ تعالی فی القرآن الا کان امیرها علی امیرها و شریفها. قرآن میں جو بھی آیہ نازل ہوئی ہے اس آیے کا امیر، اس آیے کا شریف، اس آیے کا کریم علی علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد بھی پڑھو نا، یہ شیعوں کے پاس بھی ہے وَلَقَدْ آتَوَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَمَا قَالَ لِعَلِيٍ خَيْرٍ إِلَّا خَيْرًا. عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام اس مذمت میں کبھی شامل نہیں. آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری بھی حدیث ہے. میں آپ کو اپنی حدیث دکھا دوں، تفسیر فرات کوفی، یہ شیعوں کی کتاب ہے. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں، وقال ابن عباس ان اللہ قد انزل فی علی کرائم القرآن. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو تعریف کی آیتیں وہ نازل ہیں، مذمت کی آیتیں نہیں ہیں. ابن عباس نے کہا بھلے کہ قرآن کے 4 حصے ہیں. ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے 4 حصے ہیں. ایک حصہ اہل بیت کی تعریف میں ہے، ایک حصہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہے، ایک حلال میں ہے اور ایک حرام میں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِي عَلِيٍّ كَرَائِمَ الْقُرْآنِ. اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صرف مدح نازل کی قرآن میں. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ کبھی انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی مذمت نہیں کیا. اچھا اب الحمدللہ رب العالمین، اب میرا کنکلوژن ختم ہو گیا میرے عزیزوں. ان سے اب سوال جواب ہے کہ انہوں نے خود وعدہ دیا تھا کہ میں اس سے سوال کروں. نہیں آپ 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ لے گا. 1 منٹ سے بولنا تو میں اس کے بعد میں بھی بولوں گا. اگر یہ بولتا ہے تو اس کے بعد میں بھی بولوں گا. قادم صاحب قبلہ ماڈریٹر کو بھی بات کر لینے دے. بسم اللہ بات کریں. میں سر کو نا جی 2 گھنٹے تو زیادہ 10 منٹ ہو گئے بیٹھے ہیں. آپ مجھے درمیان میں لائیں شیخ صاحب. بسم اللہ صاحب درمیان میں لائیں. یہ بولنا چاہتا ہے نا، کہتا ہے 1 منٹ میں بولنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے بولا. چلیں بسم اللہ. مجھے درمیان میں لائیں. آپ درمیان میں چلیں جی، درمیان تسی درمیان آ جاؤ. ہاں جی اچھا جی اسی درمیان چ آ گئے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے میری ناقص رائے میں 2 حوالے نئے پیش کیے. یہ میری سن لیں جی خادم صاحب بھی جناب. یہ انہوں نے کنکلوڈ کرنا تھا، یہ مدعی تھے. آپ کی 6 ٹرن میں نے کرائی خادم حسین کی مطلب منشا کے اوپر
6 ٹرن مکمل ہوئی تھی. یہ 7ویں ٹرن میں کنکلوڈ کر رہے تھے علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب, لیکن انہوں نے 2 حوالے کوئی نئے پیش کیے ہیں اپنے دفاع میں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پچھلی باتوں کی تکرار کر کے اس کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو صرف 5 منٹ دیتا ہوں خادم نہیں صاحب میں نے وہ حوالے میں نے پیش نہیں کیے ہیں, انہوں نے خود حوالے پیش کیے تھے. انہوں نے طے کر لیتے ہیں. طارق ایوان صاحب ایک منٹ شیخ صاحب ایک منٹ, میں نے نئے ان کو خود پتا میں نے نئے حوالے پیش نہیں کیے. میں نے جو کتاب انہوں نے پڑھے تھے کہ فلان شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے, میں نے وہ متن دکھائی ہے. میں نے نئی بات پیش نہیں کی ہے. انہوں نے اپنی آخری ٹرم میں انہوں نے نئی باتیں ذکر کیا, میں نے اس کے حوالے دکھائے تھے. اسی جس کتاب کو انہوں نے اردو میں پڑھا نا, میں نے اس کی عربی دکھائی ہے. ٹھیک چلیں اب یہ ہے کہ سوال جواب شروع کرتے ہیں. جی 2 منٹ بات کر لیں جی, علامہ صاحب کوئی کہنا ہے؟ ابھی آخری حوالہ جو جناب حسن اللہ یاری صاحب نے دیا نا کہ یا الذین آمنو, جہاں کہیں بھی آیا ہے اس کا امیر اور شریف مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے, اور جہاں کہیں مذمت ہے وہ آیات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل نہیں ہوئی. اور انہی مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن کے اندر ٹوٹل 99 مرتبہ, تقریباً 99 مرتبہ یا الذین آمنو آیا ٹوٹل قرآن میں. اور حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں جہاں کہیں مذمت آئی ہے وہاں پہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں آیات نازل نہیں ہوئی. تو یا الذین آمنو لا تقدموا یا الذین آمنوا لا ترفعوا, اس کے اندر بھی الحمدللہ کوئی مذمت نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بھی آمنو ہے. اور میں نے گنا ہے ٹوٹل الحمدللہ 90 مرتبہ یا الذین آمنوا پورے قرآن میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر مذمت ہوتی تو یہ آیات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل نہ ہوتی. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات بھی ان کے حق میں نازل ہوئی ہے, وہاں پر مذمت نہیں ہے. الحمدللہ سر. تو ہم نے عرض یہ بھی کیا تھا نا ان سے کہ ان کو عربی آتی نہیں ہے بیچارے کو, یہ ہمیشہ اردو کتاب پڑھتے ہیں, عربی نہیں پڑھتے, صرف قرآن عربی میں پڑھتے ہیں, حدیث وغیرہ کبھی انہوں نے عربی میں نہیں سکھائی ہے. اور سن لو بھائی, اب میری باری ہے علامہ صاحب, اب میری باری. پہلے سوال جواب کرے, اس کا اصول پتہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی جواب سن لو نا, ابھی جواب سن لو. ابھی جواب تم نے جو ابھی نقطہ اٹھایا اس کا جواب سن. وہ بات ختم نہیں ہوئی ہے, مجھے بولنا پڑے گا. تم نے ابھی کچھ بولا ہے اس کا جواب سن لو بھائی. 5 منٹ کہنے تھے, 1 منٹ میں نے لیا ہے. تو میں بھی 1 منٹ, میں 30 سیکنڈ لوں گا نا, میں 30 سیکنڈ لوں گا بھائی, میں 30 سیکنڈ لوں گا. میں نے اتنا بیان کیا اس بات کو, اس کے کمپڑے نہیں پڑی اس شخص کے. میں نے عرض کیا بار بار کہ یا ایھا الذین آمنو ابو بکر عمر سے خطاب نہیں ہو سکتا بھائی, خطاب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ 2 آدمی ہیں. یا الذین آمنو زیادہ ہیں. ان کی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو دیکھیں مذمت, اب جواب سن لو. آیات نہیں ہے پھر ان کی مذمت کیسے؟ مذمت اس طرح ہے, دیکھو آپ دیکھتے ہو کہ ادھر 2 آدمی جو آپ مثلا منشیات استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو کہ میرے فرزندوں میرے بیٹوں, اس کو ان دونوں کی طرح آپ منشیات استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے نا. خطاب میں نے کبھی نہیں کہا خطاب ابو بکر عمر سے ہے, میں نے کہا کہ مذمت ابو بکر عمر کے لیے. انہوں نے آواز بلند کی ہے, انہوں نے مومنین کے لیے, ہاں مومنین کے لیے, مومنین سے کہہ رہا کہ ان کی طرح تم عمل نہ کرو. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کمال ہو گیا, بالکل کمال ہو گیا. اچھا چلو بات سنیں. آپ میرا سوال ہے آپ سے, اب میرا آپ سے سوال ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے بھی آپ پچھلے ہفتے بھی آپ بھاگ گئے, سوال کا جواب نہیں دیا. اس ہفتے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ آیا جب نازل ہوئی ہے سنہ 9 ہجری کو, آپ مانتے ہیں, پہلی بات یہ آپ مانتے ہیں نا, اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپس میں جھگڑا کیا اور آواز بلند کی, یہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ابھی آپ نے کہا یہ ان کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی, بات ختم ہو گئی ہے. اور بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہ واقعہ مانتے؟ یار ایک بات پر تو رہیں, مچھلی کی طرف پھسل جانے, کبھی ادھر کبھی ادھر. چل لوگوں کو سوال مل گیا, جواب تیل لگا کے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ کیوں اقرار نہیں کر رہا بھائی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ عمل کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخنا چلانا بے ادبی اور یہ کفر ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے. اور بھائی وہ مخاطب ہیں, آپ ہاں کریں یا نہ کریں نا, جواب دوں, ہاں کریں یا نہ, آپ خاموش رہیں گے؟ مخاطب ہیں, خاموش رہیں گے؟ میں پوچھ رہا وہ اس آیت میں مخاطب ہیں, آپ سن لیں, سنیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں, سن لیں. اس آیت میں وہ مخاطب ہیں, سن لیں, میں جواب دینے لگا ہوں. یہ آیات میں سبب نزول وہ ہیں, انہوں نے غلط حرکت کی ہے, سبب نزول وہ ہیں, خطاب جو ہے مومنین سے, سب مومنین کن طرح سے ان کی طرح عمل بجانا لا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میرے بھائی میری بات سنیں, ضد نہ کریں, یہ اسلام اور ایمان کا, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا نا, ابھی آپ مجھے بتاؤ نا. اچھا ابھی آپ وہاں پہ تیسری آیت کیا ہے, بس ختم ہے اسی ایک سوال میں. رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اولئک لهم مغفرۃ
آواز انہوں نے بلند نہیں کی نا، آواز انہوں نے بلند کیا ہے، اس کے لیے تو نہیں ابو بکر عمر کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے پر تو رب مغفرت دے رہا ہے ان کو۔ اب میں معافی دے رہا ہے، کس بات کی دے رہا ہے؟ اب سن لو، اب جواب سن لو ہوئی ہے یار، بات نہیں، اس کا فیصلہ سوال کیا تو جواب سن لو نا، میں نے نہیں کرنا۔ اچھا آپ طارق صاحب، آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک سوال واضح طور پہ مجھ سے کرے، پھر خاموش ہو جائے، پھر مجھے اسی طرح ٹائم دے دو کہ میں واضح الفاظ میں سوال کر لوں، پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، یہ جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہو جائے نا، یہ جنہوں نے جو سوال کرنا کر لے، سوال کرنا کر لے کہ اتنا نہیں، ایک منٹ، کچھ سوالوں کی تعداد بھی ہو نا، 3 سوال بہتر صحیح رہے گا، کیونکہ لوگ اور بھی منتظر ہوں گے۔ وہ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے گا بھائی، میں نے 3 سوال سے کیا، میں نے ایک ہی سوال کیا نا، جب بھی سوال کیا اس نے جواب نہیں دیا، میں نہیں 3 کا، یہ ایک کا جواب نہیں دیتا، یہ شخص ایک سوال کا جواب نہیں دیتا بھائی، مجھے پتا ہے، آپ کہتے ہیں اسے 3 کرو، نہیں وہ میری یہ زیادہ، یہ ایک سوال کرے، ایک سوال کرے نا۔ حسن اللہ یار صاحب، آپ کہتے ہوتے ہیں آپ نے سوال دیا، وہ جواب اپنی مرضی سے دے گا، یہ آپ کا کلام ہے، اور جواب ہی جب نہیں دے رہا، جب جواب ہی نہیں دے رہا بھائی، دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ایک سوال کریں، ایک سوال ایک جواب، وہ دے گا جو بھی۔ جی سوال کریں، آپ سوال کرو نا، تم سے، چل تیری باری، تو سوال کر، آپ سوال کریں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے عدم ایمان پر، آپ مہربانی کریں ایک حدیث دکھائیں جن کے اندر، جیسے عبداللہ بن ابی کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے، جیسے ابو جہل کی تکفیر قرآن و حدیث کے اندر واضح ہے، جیسے ابو لہب کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے، جیسے عاص بن وائل کی تکفیر قرآن و حدیث میں واضح ہے، کیونکہ آپ پوری دنیا کو دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ دے رہے ہیں، للکار رہے ہیں اس بات پر، عدم ایمان پر ایک واضح حدیث یا آیات پیش کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، عدم ایمان پہ انہوں نے جنرل سوال کیا نا، میں جواب دے دوں بھائی، جواب دے دوں، میرے بیچ میں نہیں بول سکتے، پر خاموش رہنا، ٹھیک ہے نا؟ میں جواب دوں گا، اس کے بعد میں سوال کروں گا، 2 منٹ کے اندر، 2 منٹ کے اندر دوں گا، لیکن میں میرے بات کے بیچ میں نہیں بولنا، اس کے بعد میری باری ہے، میں سوال کروں گا، صحیح ہے؟ انہوں نے سوال کیا بولا کہ واضح دلیل، واضح حدیث دے دو کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد للبخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری کیا، تحقیق محمد ناصر الدین البانی کیا بھائی، ناصر الدین البانی، محمد ابن اسماعیل البخاری، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کی کتاب نہیں، ان کے اپنے بڑے بخاری جو ہیں، جن کو یہ امام کہتے ہیں، اس کی کتاب ہے۔ یہاں پہ صحیح حدیث صفحہ نمبر 247 ہے، حدیث نمبر 716 ہے، کہاں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، محترم ناظرین ملاحظہ کریں، فرمایا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر تجھ میں شرک ہے، تجھ میں شرک ہے، لیکن وہ شرک پوشیدہ ہے، مخفی ہے، تیرے اندر شرک ہے، تو بذات خود مشرک ہے، تیرے اندر شرک ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ من دبیب النمل، من دبیب النمل، چونٹی کے حرکت سے زیادہ، جیسے چونٹی حرکت کرتا ہے نا، وہ اگر تاریک ہوا چونٹی نظر نہیں آتا، لیکن چونٹی بہت ہوتے ہیں، اسی طرح تیرے اندر شرک ہی شرک ہے۔ یہ واضح ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ کا خلیفہ، آپ کا امام ہے، آپ نے کہا اس کی شرک پہ واضح دلیل لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مشرک کہیں وہ کیسے مشرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں شیخ صاحب، سوال کرتا ہوں نا، میری باری، بس نہیں بولا، اب میری باری ہے، نہیں میری باری ہے، سوال اپنی باری میں اعتراض کرنا، سوال کرنا، جو تم آپ نے جواب نہیں دیا نا، میں نے پوچھا جو تھا، میں نے جواب، وہ اپنی میرا جواب یہی ہے، لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تم پر سوال کر لینا۔ اب میرا جو سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے شیخ صاحب، رسول اللہ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ابو بکر عمر نے کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا، کون سا ایسا عمل بجا لایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ آپ تو شان نزول میں تو آپ نے بار بار کیا ہم شان نزول کو مانتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے، ان کا عمل کون سا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تقدموا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آگے بڑھتا ہے وہ مجھ پہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنا، کسی پہ تقدم حاصل کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بے حرمتی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کفر ہے۔ آپ ہمیں بتائیں وہ عمل ان کا کون سا تھا، وہ عمل اچھا تھا یا برا تھا، وہ عمل صالح تھا یا عمل طالح ہے، وہ گناہ ہے، فسق ہے، یا ایمان والا عمل ہے تاکہ مومنین بھی اس پہ عمل کریں؟ وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ آیہ نازل کی ہے؟ بسم اللہ، یہ اس سوال کا جواب دے دو۔
پہلا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے جواب دینا تھا سورہ حجرات کے تحت. آپ نے نہیں بولا، آپ نے بولا واضح آیت لے کے آؤ، آپ کے اپنے الفاظ ریپلے کرو. اسی آیات کریمہ کے تحت عدم ایمان آپ نے ثابت کرنا، ہمارا موضوع بھی یہی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ وہ کون سا عمل ہوا، وہ عمل اگر احترام پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیات نازل نہ کرتا. اگر کفر پر مبنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بے احترامی پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب احترام کو دیکھنے کے بعد تیسری آیات، جیسا کہ عمدۃ البیان تفسیر کے اندر یہ وضاحت لکھا ہوا ہے تیسری آیت کریمہ کے تحت، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بے احترامی پر نہ ہوتا تو یہ آیات نازل نہ ہوتی. اگر وہ کفر پر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آمنو نہ کہتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عمل کیا تھا؟ آپ سے سوال کیا تھا نا، میں نے آپ سے پوچھا ہے بھائی صاحب، میں نے پوچھا تھا وہ عمل کیا تھا کہ انہوں نے بجا لایا. وہ عمل کیا تھا انہوں نے کیا تھا یہ آیا نازل ہوئی ہے، وہ بتائیں نا. انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ آیا نازل ہوئی ہے، وہ عمل کیا تھا؟ سوال سمجھ لیجیے. ان کا عمل یہ تھا کہ بنو تمیم کے افراد آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر سے پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین نے کیا کیا ہے؟ شیخین نے کیا کیا اس کا جواب دے دو. میں بات کر رہا ہوں نا، آپ نے پوچھا تفصیل، میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد تفصیل نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر مقرر کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک امیر پر بات ہوئی جن میں ان کا آپس میں مطلب آواز بلند ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ساتھ نہیں، ان کے آپس میں بات بلند ہوئی جو کہ یعنی پہلے بلند ہو چکی تھی بنو تمیم والوں کی بھی، ثابت بن قیس کی بھی، اور حضرت حسان بن ثابت کی بھی، اور حضرت شیخین کی بھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی، ادب سکھایا. تو اس کے اندر تکفیر نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر خلاف اولا کام نہ ہوتا، بے ادبی کا پہلو نہ ہوتا تو اللہ ان کو تنبیہ نہ فرماتا بلکہ ان کی تکفیر فرماتا. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، تکفیر نہیں فرمائی. آپ تکفیر کر رہے ہیں، اس لیے قرآن پہ تقدم کر رہے ہیں. اب مجھ سے کوئی سوال ہے؟ مجھ سے کوئی سوال؟ آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آپ سے صرف ایک گزارش ہے آخر کے اندر، بس صرف ایک گزارش ہے، ایک گزارش ہے کہ بھائی دنیا کی دولت شہرت یہیں پہ رہ جائے گی. اور نصیحت نہیں ہے، نصیحت نہیں چاہیے. سوال کرنا ہے تو سوال کرو، سوال کرنا سوال کرو، نصیحت تمہاری نہیں چاہیے. نصیحت اپنے جیب میں رکھو. موازہ کر رہا ہے سوال، ابھی سوال جواب جا رہا ہے نا. میرا سوال ہے، میرا سوال ہے ان سے. ایک منٹ، ابھی میں جواب دیتا ہوں. بھائی انہوں نے جو میں جواب نہیں دیتا اس کا جواب ابھی میں بولتا ہوں، آگے کہتا ہوں آپ نصیحت جیب میں رکھو. یہ کون سا طریقہ یار؟ مجھے موعظہ آپ کی آپ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں آپ کے پاس، مہمان سے مجھے موعظہ نہیں، مناظرہ ہے بھائی، مناظرہ ہے، موعظہ نہیں چاہیے آپ سے. نصیحت کر رہا ہے. مناظرہ ہوتا ہے، سن لو، بے تہذیبی کا مناظرہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ آپ کی تہذیب ہے کہ آپ ادھر آئے ہیں مناظرے کے دوران مجھے نصیحت کر رہے ہیں. آپ میرے کیا ہیں کہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں. تو آپ نے کہا سوال ختم، میں نے کہا ایک گزارش ہے، آپ نے نہیں کرا. پھر آپ میں نے کب کہا سوال ختم ہے؟ میں نے کب سوال ختم ہے؟ میں نے کب کہا سوال ختم؟ میں کہتا ہوں میرا سوال ہے، میں کہتا ہوں میرا سوال ہے. یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے بھائی، جھگڑا کر کے بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں، اس کو پتہ ہے. تو سوال ابھی جب آپ نے وعدہ کیا کہ سوال جتنی مرضی کرو، کہہ رہا تھا جواب جتنی مرضی کرو میں ادھر رہوں گا. تو نہیں کہنا کہ بھائی ابھی سن لو، پھر سوال سن لو، پھر خاموش. میری باری. انہوں نے جو باتیں کہی ہیں میں نے ان سے پوچھا. میری بات سن لیں، ایک بات سن لیں. اگر اب آپ نے میرے ساتھ بد تہذیبی کی تو آپ کو الفاظ واپس لینے پڑیں گے، پھر میں بولوں گا، یہ یاد رکھ. میں بالکل بد تہذیبی اور بے ادبی، بد تہذیبی بے ادبی کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی. یہاں پہ علمی گفتگو ہے، ٹھیک ہے نا. آپ بھی ادھر ہمارے بابا جی بننے کے اور استاد بننے یا پیر جی بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ مجھے نصیحت کریں. اچھا، ان سے جو سوال کیا گیا تھا میرے محترم ناظرین کہ ان شیخین نے کون سی عمل بجا لائی ہے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کیے ہیں، تو انہوں نے اس کو گول مگول سارا قصور جب بنی تمیم پہ ڈالنے کی کوشش کی. وہ ان کے اپنے کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، وہ ان کے کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اس طرح جو انہوں نے بیان کیا وہ ضعیف احادیث میں، وہ بھی ایک ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کچھ ضعیف حدیث کا مقدمہ لے کے اس کو بڑا چڑھا کیا ہے، اور جو صحیح حدیث ہے وہ واضح الفاظ ہے بخاری، وہ وہی ہے کہ ان دونوں نے شور مچایا ہے، جھگڑا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیات نازل ہوئی. اب آپ نے میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ یہ مان گئے شیخ صاحب، اور سن رہے ہیں نا بھائی، آپ مان گئے
کہ انہوں نے آواز بلند کیا، جھگڑا کیا. یار تقریر نہ کریں نا، سوال کریں نا، مہربانی کریں، سوال کریں نا، سوال کا کیا کریں. عرض ہے چشم آنکھوں پر. آپ نے ابھی مان گئے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے، شور مچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ مانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آواز بلند کرنا، شور مچانا، اس کی اجازت کے بغیر، اگر وہ شخص عظیم ہے، اگر شخص بڑا ہے، بزرگ ہے، تو یہ بے ادبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی بزرگ، کسی بڑے آدمی کے بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بولو، بے ادبی ہے. اس نے سوال آپ سے پوچھا نا، ایسے آپ شروع ہو جاؤ، بالخصوص اس کے بارگاہ میں چیخنا اور آپس میں جھگڑا کرنا، یہ بے ادبی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے. جی بولیں، جواب دے دیں، جواب کیا آپ کا؟ شیخ صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایک منٹ سر، ایک منٹ سر. اچھا سر یہ بتائیں، اور آپ سے سوال کیا ہے؟ آپ یار بات سنیں نا، مجھے تھوڑا سا تنقید تو کرنے دیں. آپ یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرے، بے ادبی پہ احترامی، یہ کفر ہے. یہی موقع ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے نا. اگر بے احترامی ہو تو کفر ہے. جی بالکل، بے احترامی کرے، جو بھی بے احترامی کرے کفر ہے، مذاق اڑائے کفر ہے، گالی دے کفر ہے. اچھا اگر یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی نہیں ہے، تو پھر ان کا کفر کیسے ہوگا؟ سوال آپ سے یہ تھا میرے بھائی، سوال جو میرے بھائی عزیز، آپ اپنی باری میں مجھ سے سوال کریں نا، تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ سے جو سوال کیا گیا کہ اگر کسی بزرگ، آپ پیغمبر کو چھوڑ دیں، کوئی عام، کوئی بڑا آپ کے شہر کا کوئی مولوی ہے، کوئی عظیم آدمی ہے، اس کے بارگاہ میں، یا کوئی بادشاہ وقت ہے، اس کے بارگاہ میں آپ جا کے ادھر شور مچائیں، ایک دوسرے کو مثلا ایک دوسرے پہ چلائیں اور جھگڑا کریں، یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ سوال آپ سے یہ ہے. بات سنیں نا، سوال کا جواب نہیں دے گا یہ شخص. جواب کیوں نہیں دے گا؟ بات تو کرنے دیں، کیونکہ یہ اس کو اقرار کرنا پڑے گا. ہاں جواب تو کرنے دیں یار. طارق محمود صاحب یہ صرف اسی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ شیخین نے آپس میں جو رفع صوت کیا، آپس میں تلخ کلامی ہوئی، اسی بات پہ یہ تکفیر کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھگڑا کرنا کفر ہے، تو یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2699. تو اس کے اندر حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، بھائی یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا بھائی. خاموش رہنا یار، بات سنیں نا. بھائی سوال یہ ہے، پیغمبر کو چھوڑ دیں، کسی بزرگ کے سامنے بلند آواز کرنا، جھگڑا کرنا بے احترامی ہے یا نہیں ہے؟ کے متعلق جھگڑا کیا، آپس میں کیا کیا؟ جھگڑا کیا، اور جھگڑا ایسا کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ فرمانے کے بعد حضرت، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جھگڑا کرنا ہی مطلب کہ کفر کی دلیل ہے. الفاظ پڑھیں، حدیث کے الفاظ پڑھیں، الفاظ پڑھیں، حدیث کے نص الفاظ پڑھیں. بسم اللہ. جی میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. نہیں، خود الفاظ پڑھیں، حدیث کے الفاظ پڑھیں. ترجمہ کیوں؟ آپ مولوی ہیں. حدیث عربی نہیں پڑھنا تھا کیا؟ حدیث 2699 بخاری کی سمجھ لیں، مجھے نہیں پڑھنا تھا، چلو میں اردو پڑھنا چاہ رہا ہوں. اردو غلط لکھا ہوا ہے، جو ہمارے ترجمہ کرنے والے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عربی. بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے؟ بخاری کی کون سی نمبر حدیث ہے بھائی؟ ہاں 2699. اوکے. اب پڑھوں حدیث پاک؟ ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کے لیے حجت نہیں ہے، تو پھر آپ گھر جا کر سو جائیں. ہمارے لیے بخاری پہ چڑھے ہوئے ہیں. پڑھو، چلو پڑھو بھائی، پڑھو اس میں کیا لکھا. جھگڑا دکھانا چاہتا ہوں، وہ بھی دکھاؤ بھائی، دکھاؤ، چلو دکھاؤ سوال کریں، دکھاؤ اس میں. نہیں دکھاؤ بھائی، نہیں دکھاؤ بھائی، دکھاؤ، پڑھو 2699. یہ 2699 کھولتے ہیں بھائی، اس میں کہاں لکھا ہے؟ کیا لکھا اس میں بھائی؟ پڑھو اس میں کہاں جھگڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لے گئے، اور مکہ میں قیام کی مدت پوری ہو گئی، تو قریش علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القیوم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے صاحب سے کہیے کہ مدت پوری ہو گئی ہے اور آپ وہ ہمارے یہاں سے چلے جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہونے لگے. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی چچا کرتی آئیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سلام اللہ علیہ کے پاس ہاتھ پکڑ کر لائے اور فرمایا اپنی چچا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا. پھر علی، زید اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جھگڑا ہوا. علی نے فرمایا کہ اس کا میں زیادہ مستحق ہوں، یہ میرے چچا کی بچی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھی چچا کی بچی ہے، اور اس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہے.
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا، یعنی یہ ان کے سامنے بحث ہوئی، ان کے سامنے جھگڑا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا، فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. پھر علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. جعفر سے فرمایا تم صورت اور عادات و اخلاق صاحب میں مجھ سے مشابہ ہو. زید سے فرمایا تم ہمارے بھائی بھی ہو اور ہمارے مولا بھی ہو، ہمارے مولا بھی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ جھگڑا کرنا اگر کفر ہے تو یہاں پہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھی جھگڑا کر رہے ہیں. اور تفسیر عمدۃ البیان والا اسی تفسیر حجرات کی دوسری آیت کے تحت لکھتا ہے کہ مطلقاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا منع نہیں. وہ حضرت عباس کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی آواز مختصر جواب دیا کرو نا، مختصر جواب دیا کرو، اتنی لمبی جواب مختصر کیوں دیں آپ کو؟ وہ کیسے دیں آپ؟ تقریر نہیں کرنا بھائی، جیسے میں مختصر جواب دیتا ہوں اس سے تو مختصر جواب دیا کرو بھائی. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا بھائی، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا کسی بزرگ کے سامنے جھگڑا کر رہا چلانا. شیخین کا ارادہ بھی توہین کا نہیں تھا جیسے مولا علی کا. ابھی مجھ سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی آپ کا سوال ہے؟ ابھی میں سوال کروں یا آپ سوال نہیں کریں گے؟ آپ میں کیا سوال کرنے آپ سے؟ اچھا میں نے آپ سے سوال کرنا بھائی، میرا آخری سوال ہے آپ سے. پہلی بات ہے انہوں نے جو بخاری کی 2699 حدیث پیش کیا بھائی، 2699. جو لوگ دیکھنا چاہیں، میں اس حدیث کو نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں 5 منٹ لگا دوں، اس حدیث کا متن پڑھو، اس ترجمہ کروں. یہ بخاری ہے بھائی، اس میں آپ یہاں پہ 2699 کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پڑھ لیجئے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حمزہ اور زید کا جھگڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہوا، یہ ایسی کوئی نص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی رفع صوت نہیں ہے. ایک ان کا آپس میں مخالفت ہوئی ہے کہ بچی کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے، مخالفت ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رفع صوت بھی کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، کوئی رفع اس طرح جھگڑا کیا، اس طرح کوئی نہیں ہے. یہ اپنے سے بنا رہے ہیں، اس کو اضافہ کر رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کی حدیث ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی بات ہو بھی تو ہم پہ حجت ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ایک ایسی چیز جو حدیث شریف میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ مجبور ہیں جھوٹی بات نسبت دینے کی. میرا آپ سے آخری سوال ہے، میرا آخری جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے کیونکہ جھوٹ اور فریب آپ دکھا رہے ہیں، میں نہیں دکھا. اچھا میرا آخری سوال ہے آپ سے، اس کے بعد آپ سے سوال نہیں ہے، اس کا جواب دے دینا. قرآن مجید کہ آیات کی تصدیق نہ کرنا کفر ہے، اور اس کے تصدیق کرنا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے حبیب، یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ ہے. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں. پھر آگے دیکھ لیں، معاف کیجیے گا، آگے دیکھ لیں کہ احمد رضا خان بریلوی آپ کا جو امام ہے اس نے کیا ترجمہ کیا. اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں. اچھا، تو یہ جو شیخین کا یہاں پہ جھگڑا ہوا ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ انہوں نے آواز بلند کی، جھگڑا کیا ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں یہ جھگڑا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جب موجود ہے تو جھگڑا کرنا یہ بے فضول ہے. ٹھیک ہے نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ وہی ہے. انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے جو آپس میں جھگڑا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں بناتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. آپ مجھے کسی کتاب میں دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو آپس میں جھگڑا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس جھگڑے میں قاضی بھی بنایا، انہوں نے حاکم بنایا کہ آپ حکم دے دیں. حق کس کے ساتھ؟ جواب دوں؟ جواب دو، بسم اللہ. اگر نہیں دکھا سکا کہ انہوں نے قاضی بنایا تو یہ کفر کی ایک مزید دلیل ہے. جی بولو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صرف مشورہ دیا، فیصلہ نہیں سنایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دکھاؤ نا بھائی، آپس میں جھگڑا کیا نا، آپس میں جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنائے وہ دکھاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو قرآن جو فرما رہا ہے، قرآن فرما رہے، دیکھو مولوی صاحب، حتی یحکموک، اور اپنے درمیان ہونے والے اختلاف میں آپ کو حاکم بنائے. اس وقت تک ایمان ہی نہیں ہے. ہاں بتائیں. بات تو سننا پھر، بسم اللہ. قرآن پاک کے اندر ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
اذا عزمت فتوکل علی اللہ. اسی آیات کریمہ کے تحت مفسرین کرام اہل سنت کے لکھتے ہیں اور تفسیر در منصور کا حوالہ دے رہا ہوں. اسی آیات کریمہ کے تحت 4 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا ابو بشاورہم فی الامر اذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان سے مشورہ کیا کر. 4 حدیثوں کے اندر شیخین کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب شیخین سے مشورہ کیا کر. تو شیخین کو اللہ نے مشیر بنایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہاں پر بھی وہ مشورہ دے رہے ہیں، نہ کہ فیصلہ سنا رہے ہیں. فیصلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جہاں تک تعلق ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بات سنیں، یہ آیات کریمہ نازل ہوئی حضرت زبیر اور انصاری صحابی کے جھگڑے کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تکفیر نہیں فرمائی. تو آپ دائی ہیں تکفیر کے. الحمدللہ ابھی تک آپ ایک آیات ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکے. شیخ صاحب صبح قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے. مر کر شیخ صاحب زندہ ہو کر آ جائیں گے پھر بھی نہیں دکھا سکیں گے. کب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے؟ جب اتنا آپ کو شرم نہیں آتی اتنی جھوٹ بولتے ہیں؟ کب قرآن میں یہ لکھا کہ شاورہم فی الامر، ابو بکر عمر سے مشورہ لے لیں؟ یہ تو سب لوگوں سے مشورہ لینا ہے نا. آپ نے کہا شیخین سے مشورہ لے لو. اور ایسی آیات کریمہ کے تحت تفسیر در منصور کے اندر 4 حدیثیں میں نے یہ کہا. ایک منٹ، یہاں پہ کوئی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آیا نہیں ہے کہ تم شیخین سے مشورہ لے لو. یہاں پہ ان سے مشورہ لیا ہی نہیں تھا. اگر مشورہ لیا ہوتا تو تقدمو غلط تھا کہ فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. نہیں ابھی میری باری ہے. ابھی دیکھو نہیں سن لو. ابھی آپ نے جواب دیا نا، جواب دیا تو جواب سن لو. پھر آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا ان کا، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ شیخین نے آپس میں وہاں پہ جھگڑا کیا، ٹھیک ہے نا؟ جھگڑا کیا ہے، مانتے ہیں نا؟ آواز بلند کی دوسرے پر. نے بھی کیا نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر نے فیصلہ سنایا نا، اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا. جھگڑا اگر وہ شیعہ حدیث نہیں آپ لوگوں کی حدیث ہے، اس میں تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ حمزہ کی بیٹی کس کے بعد سے آئے گی. وہ تو فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں تو ہے. آپ یہاں پہ دکھائیں کہ اگر کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بناتا تو وہ فلا وربک لا یؤمنون، اس کی ایمان ہی نہیں ہے. آپ کسی کتاب میں حدیث میں یہ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جھگڑا اس مسئلے میں جھگڑا کیا تو پھر اس کو حاکم بنایا. بسم اللہ دکھائیں، حدیث دکھائیں. فالتو بات نہیں کرنا جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں دکھائیں. انہوں نے مشورہ دیا جھگڑا کیا، انہوں نے جھگڑا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنایا ہے. عدم ایمان. آپ وہ حدیث شیخ صاحب ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ کس کے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، آپ دکھائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشاجرہ میں انہوں نے حاکم بنایا. بسم اللہ. جناب علی، میں نے آپ کو شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کے تحت 4 حدیث کا حوالہ دیا. کہیں تو میں ایک حدیث دکھائیں، سنائیں کہ کب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. بسم اللہ. اچھا وہ کیا عرض کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. دوسرے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قعقاع بن معبد کو بنا دیں. یہ کس کو سوال کر رہے تھے، کس کے سامنے عرض کر رہے تھے؟ آپس میں جھگڑا کیا نہیں کیا؟ شیخین نے جھگڑا کیا، آواز بلند کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں بنانا، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، ختم. تو دکھاؤ نا. آپ کہتے ہیں نا انہوں نے حاکم بنائے تو دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے حاکم بنایا نبی. یہ الفاظ جو ہے یہ کس کے لیے ہیں؟ حدیث کھولے نا، وہ اردو کھولے نا. وہ آپ کھولیں، آپ کے پاس فون میں ہے نا سب کچھ. دکھاؤ، گوگل میں سرچ کرو. گوگل میں بھی نہیں ہے، گوگل میں بھی نہیں ہے یہ حدیث، یہ کہیں نہیں ہے بھائی. آیا یہ ہے، آیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ایمان ہی نہیں ہے اس وقت تک کہ اگر مشاجرہ ہو تو نبی کو حاکم بنائیں. چلیں بھائی سن حدیث 48 اور 47 حدیث سن. قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قاضی نہیں بنایا تو کیا بنایا ہے بھائی؟ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑھتے جاؤ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر اب قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر نے کہا بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے. کس کو کہا؟ عمر کو کہا. حضرت عمر نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ بات نہیں کی. اچھا پھر تو مجھے پتا ہے یہ فیصلہ کیسے کرا رہے ہیں. آگے پڑھیں، آگے پڑھتے جاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ، حدیث دکھاؤ، حدیث پڑھتے جاؤ. حدیث پاک تو یہی ہے نا.
اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا نا، اس کے بعد یہ ہے کہ چلانے لگے، جھگڑا کیا. اب دکھاؤ کہ نبی کو کب انہوں نے حاکم بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے 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 ہائے، جھگڑا ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنایا کسی کتاب میں ہے نہیں. کیسے وہ عرض کر رہے ہیں، تو دکھاؤ نا کہ قاضی بنایا بھائی. تو پھر رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. تو انہوں نے آواز دھیمی رکھی تھی یا آواز بلند کیا تھا؟ بیان والا لکھ رہا ہے کہ جناب دیکھو یہ انہی کے حق میں نازل ہوئی، یہ انہوں نے آواز بلند کی تھی یا آواز دھیمی رکھی ہے؟ بھائی صاحب یہ انہی کے بارے میں ہے. اس کے بعد وہ ایسا شیخ صاحب، یہی الفاظ بیان میں لکھے ہوئے ہیں، اردو تفسیر ہے، سامعین دیکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب آپ کوئی حدیث، پلیز میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کوئی حدیث ضعیف دکھائیں کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، جھگڑے کے بعد نبی اس جھگڑے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قاضی بنایا. بسم اللہ، ضعیف حدیث دکھائیں. صحیح ضعیف ہم مان لیتے ہیں. یہ حدیث مکمل ہے، اس کے مقصودات آپ کے سامنے ہیں. تو دکھاؤ نا وہ لفظ پڑھو، وہ الفاظ پڑھو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند بزار، معجم کبیر، وہ حدیث پڑھو، وہ حدیث، وہ الفاظ پڑھو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا. میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے بحث برائے بحث. یہ آیات وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی، انہوں نے بات تہذیبی کی، اب باہر سے پکارا. سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ انہوں نے قاضی بنایا. ٹھیک ہے نا، عدم ایمان ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو بھائی. کہتا ہے کہ بھائی قاضی بنایا. یہ بخاری ہے بھائی، یہ دیکھو بخاری، یہ بخاری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فارتفعت اصواتہم، ان کی آواز بلند ہو گئی. بلے فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت نازل ہوئی. اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے، اگلی جو حدیث ہے، ابو بکر نے کہا تو نے میری مخالفت کی، عمر نے کہا میں نے تیری مخالفت نہیں کی. فتمار آیا، جھگڑا کیا آپس میں. فحتى ارتفعت اصواتهم، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی. فنزل فی ذلک، اس میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی. تو اس میں کہاں ہے؟ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بنایا، قاضی بنایا. کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب قاضی حاکم نہیں بنایا تو قرآن تو واضح طور پر کر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب نزاع پیدا ہوتا ہے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناؤ، قاضی بناؤ کہ وہ فیصلہ سنائے. آپس میں چلانے کی ضرورت نہیں، ان کو بناؤ. اگر نہیں کرتے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ قسم کھا کے کہتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث نہیں پیش کر سکے نا. چلیں بھائی، اب آتے ہیں کہ کالر کون ہے بھائی یہاں پہ.